جب اسامہ بن لادن نے طالبان کمانڈر احمد شاہ مسعود کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن ان دونوں بھائیوں میں آخر ایسی کون سی جنگ چھڑی کہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے؟ یہ دونوں شیر تو امریکہ کے دشمن تھے، مگر ایک دوسرے کے کیسے بنے؟ کہانی کافی دل دہلا دینے والی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ بھی چینل پہ پہلی بار ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ اسامہ بن لادن نے اپنے بیعت شدہ پیروکاروں سے پوچھا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے احمد شاہ مسعود سے نجات دلائے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے بندوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ وہ در حقیقت طالبانی کمانڈر احمد شاہ مسعود کو قتل کرنے کی بات کر رہے تھے۔ القاعدہ کے دو اہلکاروں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے لندن میں واقع اسلام آبزرویشن سینٹر سے اپنے لیے نقلی صحافی دستاویزات تیار کی اور یوں انہیں پنجشیر احمد شاہ مسعود تک رسائی ملی۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جب ایک نئی تاریخ رقم ہونی تھی۔ یہ اتوار 9 ستمبر 2001 کا واقعہ ہے۔ صبح دوپہر میں ڈھل رہی تھی۔ وادی پنجشیر کے علاقے خواجہ بہاؤالدین میں تاریخی اموات دریا کے کنارے گوریلا کمانڈر احمد شاہ مسعود 2 عرب صحافیوں کو 3 دن انتظار کروانے کے بعد بالآخر انٹرویو دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ صحافی نہیں بلکہ حقیقت میں اسامہ بن لادن کے بندے تھے۔ ایک صحافی نوٹ بک سنبھال کر سوال کرنے کے لیے تیار ہوا، دوسرا اپنا کیمرہ نصب کرنے لگا۔ احمد شاہ نے صحافیوں کو دیکھ کر اپنے سیکیورٹی گارڈ سے مذاقاً کہا، یہ صحافی ہیں یا پہلوان؟ مجھے تو لگتا ہے یہ میرا انٹرویو کرنے نہیں، مجھ سے کشتی لڑنے آئے ہیں، کیونکہ وہ دونوں ہٹے کٹے جوان تھے۔ دوسرے نے پہلا سوال کیا، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کمانڈر مسعود نے یہ کیوں کہا کہ اسامہ بن لادن قاتل ہیں اور انہیں ملک سے نکال دینا چاہیے؟ احمد شاہ مسعود اس سوال سے تھوڑا جذبہ ہوئے۔ انہوں نے کہا، اچھا چلو شروع کرو۔ کیمرہ مین نے اپنا کیمرہ احمد شاہ مسعود کے خاصے نزدیک ٹرائی پاڈ پر فکس کیا اور خود تھوڑے فاصلے پر چلا گیا۔ جب کیمرہ آن ہوا تو اس کے اوپر سرخ بتی جلنے لگی۔ وہ کیمرے سے تھوڑا پیچھے ہٹا اور پوچھا، سر افغانستان میں اسلام کی صورتحال کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ایک نیلا گولا بجلی کی طرح چمکا اور ایک دھماکے کے ساتھ کیمرے کے اندر چھپے بم کے ٹکڑے احمد شاہ مسعود کے بدن میں پیوست ہو گئے۔ پورے کمرے کو آگ شعلوں نے تندور کی طرح لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت کیمرے میں جو لوگ موجود تھے ان میں احمد شاہ مسعود کے ترجمان مسعود خلیلی کے علاوہ پریس سیکرٹری عاصم سہیل شامل تھے۔ اس کے علاوہ افغان رپورٹر فہیم شتی اپنے کیمرے سے اس انٹرویو کی الگ ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ باہر کھڑے محافظ کمرے کی طرف لپکے۔ احمد شاہ مسعود زخمی تھے، سہیل ہلاک ہو چکے تھے اور وشتی بری طرح جل گئے تھے۔ انٹرویو کرنے والوں نے اپنا جسم میں بارودی مواد چھپا رکھا تھا۔ دھماکے کے ساتھ اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کیمرہ مین کھڑکی کود کر بھاگ گیا اور ڈھلانوں میں چھلانگیں لگا کر دریا کی طرف جانے لگا۔ محافظوں نے اس کا پیچھا کیا اور عین اس وقت جب وہ دریا میں غوطہ لگا چکا تھا، فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ ادھر احمد شاہ مسعود بے ہوش تھا اور ان کا بدن خون سے تر تھا۔ ان کے ساتھیوں نے ایک لینڈ کروزر میں ڈالا اور ہیلی پیڈ کی طرف چلے جو 7 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ اسی دوران شمالی اتحاد کے انٹیلیجنس چیف انجینئر عارف فون کر کے ہیلی کاپٹر منگوا چکے تھے۔ ہیلی کاپٹر پہنچا تو عارف نے پائلٹوں کو اصل صورتحال بتائے بغیر کہا کہ وہ قریبی ترین ہسپتال پہنچیں۔ یہ ہسپتال بھارت نے خواجہ بہاؤالدین کے قریب تعمیر کروایا تھا۔ یہ کہہ کر عارف نے جنرل فہیم کو سیٹلائٹ پر فون پر خفیہ پیغام بھیجا کہ خالد کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ چھوٹا سا ہسپتال تھا اور احمد شاہ اتنی زخمی تھی کہ وہاں ان کا علاج ممکن نہیں تھا۔ انہیں فوری طور پر جنوبی تاجکستان کے شہر لاب پہنچایا گیا، مگر وہ اسی دوران چل بسے تھے۔ احمد شاہ مسعود کے قتل ہونے کے 2 دن بعد 9/11 کا حادثہ پیش ہوا، جس کا ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن ہی تھا۔ اب آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ آخر اسامہ بن لادن نے طالبان کمانڈر احمد شاہ مسعود کو پہلے سے ہی قتل کیوں کروا دیا تھا۔